بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام رمضان ذیشان، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آج ہمارا موضوع عشرہ رحمت، اور آج ہمارے پروگرام میں دو ممتاز و ممیز شخصیات موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ ممتاز عالم دین، حافظ و قاری و ثناخواں، مقرر و مدبر و خطیب و نقیب، گویا اپنی ذات میں ایک انجمن، عزت مآب جناب قاری محمد عمر سعیدی، اور میں انہیں اس شعر کے ساتھ خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ماشاءاللہ، قاری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ اور ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان جمال نقشبند، حضرت صوفی بشیر احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ ذیشان، مذہبی اسکالر، ماہر تعلیم، سجادہ نشین دربار نقشبند بلال پور شریف، جناب صاحبزادہ محمد زبیر نقشبندی، اور میں انہیں اس شعر کے ساتھ خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ میرے دامن میں فقر بوذرو عشق بلالی ہے، میرے دامن میں فقر بوذرو عشق بلالی ہے، ملائک رشک کرتے ہیں میری نسبت جو عالی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیا بات ہے کہ آپ تشریف لائے۔ یہ آپ کا ذوق شعری، کیا اللہ بات ہے۔ ہاں جی۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت قاری محمد عمر سعیدی دامت برکاتہم العالی کو اللہ عز و جل نے دعوتی عطا فرمایا ہے، سو میں ان کی خدمت میں بصد ادب ملتمس ہوں کہ وہ آیات بینات سے ہمارے اذہان و قلوب کو روشن و تاباں کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جناب قاری محمد عمر سعیدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها سبحان اللہ۔ وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سبحان سبحان اللہ اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وقالوا الحمد لله. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. احسنت احسنت. فنعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. وصدق رسول النبي الكريم. ماشاء اللہ حضور ماشاء اللہ. سلامت رہیں سلامت رہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ناظرین نعت کی تمہید کے طور پر صرف ایک شعر کہ قصر ادراک میں وجدان کے در کھلتے ہیں. سبحان اللہ. قصر ادراک میں وجدان کے در کھلتے ہیں کیا بات. اور نعت کہتا ہوں تو عرفان کے در کھلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بےکس پناہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عزت نام جناب قاری محمد عمر سعیدی کے نام اعمال میں رقم ہوا جاتی ہے. جناب قاری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ کمال حسین حضور ہے سبحان اللہ. کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے فصحا عرب
کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کروں مدح اہل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں، وہ کمال حسن حضور سبحان اللہ، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ کیا خوبصورت انتخاب کیا آپ نے، واہ 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 واہ۔ الحمدللہ۔ اور ناظرین، اس خوبصورت کلام کے بعد ایک شعر دل چاہتا ہے کہ حضرت کی نظر کروں کہ جن کے اعمال میں نعتوں کا حوالہ ہوگا، جن کے اعمال میں نعتوں کا حوالہ ہوگا، چار سو ان کے اجالا ہی اجالا ہوگا، چار سو ان کے اجالا ہی اجالا ہوگا۔ حضرت صاحبزادہ محمد زبیر نقشبندی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ویسے تو پورا ماہ سیام ہی رحمتوں اور برکتوں کی نوید لے کر آتا ہے، پھر ماہ سیام کو 3 اشروں میں کیوں تقسیم کیا گیا، اور اس میں سے پھر اشر رحمت کی کیا خصوصیت ہے؟ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج کے پروگرام کے لیے آپ کا اور محترم راجہ محمد کوثر سعیدی صاحب، جناب ملک محمد اکمل وحید صاحب اور جملہ چینل انتظامیہ مکس نیوز، قاری میاں عبدالرؤف قریشی صاحب، سب کا شکریہ، اور کہ سال بھر کے انتظار کے بعد پھر رمضان ذیشان کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو سجایا گیا اور ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور ابھی بڑا لطف آیا قبلہ حضرت استاذ القرآن قاری محمد عمر سعیدی صاحب کی تلاوت قرآن اور پرسوز
नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर। बहुत शुक्रिया। राइस साहब, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, रमज़ानुल मुबारक वो अजीम, बाबरकत, बासआदत और रहमतों वाला महीना है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सरापाए रहमत बनाया है, सुभान अल्लाह, सुभान सरापाए करम बनाया है। बेशक आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इस रमज़ान की जो 3 मराहिल बयान किए हैं, 30 अयाम के एतबार से, 3 अशरे, अशरा कहते हैं 10 दिनों को, तो पहले जो 10 अयाम हैं उनको अशरा रहमत करार दिया गया। दूसरे जो 10 अयाम हैं वो अशरा मगफरत करार दिया गया, और जो तीसरे 10 अयाम हैं उनको अशरा इत्कुम मिनन नार यानी जहन्नुम की आग से आज़ादी का अशरा करार दिया गया। अब रमज़ान एक ऐसी अजीम अल्लाह ताला की नेमत है, नेमत उज़्मा है, जिसमें के लिए अल्लाह ने कुरान में जिसकी हकीकत खुद बयान फरमाई है कि शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है। तो जिस महीने में कुरान नाजिल किया गया, रमज़ान और कुरान दोनों लाजिम व मलज़ूम हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इन दोनों के इकरार के साथ और इन दोनों के लज़ूम के साथ जो तीसरी चीज़ हमें नसीब होती है वो ईमान है। वाह वाह। तो उस ईमान के लिए पहला अशरा अशरा रहमतुल लिल आलमीन, रहमत है, अशरा रहमत है, और अशरा रहमत का एक एक पल रहमत है, और जिसके हर सात रहमत है। और जब ये अशरा शुरू होता है या रमज़ान का माह मुक़द्दस शुरू होता है तो मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा जाअ रमज़ान फुतिहत अब्वाबुस समा, तो जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। फुतिहत अब्वाबुल जन्ना, और जन्नतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। और तीसरे वो लफ्ज हैं जिससे आपका सवाल डायरेक्टली रेलेवेंट है, वह फुतिहत अब्वाबुर रहमा, और रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 चीजें हैं खोलने की, आसमानों के दरवाजे खोले जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं, और रहमतों के दरवाजे। सुभान अल्लाह। तो कुछ बंद भी किया जाता है, जी हाँ, गुल्लिकत अब्वाबुल जहन्नम, और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वाह। और आखिरी बात फरमाई, वसुलसिलति शयातीन, और शैतानों को कैद कर दिया जाता है, जाहिर व बातिन के शैतानों को कैद कर दिया जाता है। तो रमज़ान इसलिए बाइसे बरकत और रहमत है। सुभान अल्लाह। अच्छा कारी साहब, जो अशरे रहमत है इसमें हमारे असलाफ का क्या मामूल था, ताकि हमारी नई नस्ल को जरा इस बारे में थोड़ा सा बताइए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरमुल मकाम जनाब बिरादर तरीक़त राजा मोहम्मद कौसर साहब सईदी दामद बरकातुहुल आलिया, गुजारिश ये है कि बुजुर्गों का जो मामूल है वो तो यकीनन हमारे लिए मिशल राह है जी। असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सबसे बड़ा उस्वा हसना जो है वो आका करीम की ज़ात मुक़द्दस। सुभान अल्लाह। जितने भी औलिया किराम हों या सूफिया किराम हों या उलमा किराम हों, वो आका करीम अलैहिस्सलाम के उस्वा हसना पर ही चलते हैं। तो मेरे आका करीम ने जिस तरह हज़रत सज्जादा साहब ने इरशाद फरमाया, मेरे आका करीम ने फरमाया, अव्वलुहु रहमा, ये वो माह मुक़द्दस है कि इसका अव्वल हिस्सा 3 हिस्से हैं, अव्वल हिस्सा रहमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह अपने प्यारे महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, और ये लक़ब सिर्फ और सिर्फ मेरे आका करीम के लिए ही मखसूस है, क्योंकि हम जब दूसरे सुभान अल्लाह सारे अंबिया के मरातिब बड़े बुलंद हैं, बेशक, और बड़े फायक हैं, लेकिन जो मर्तबा हमारे आका व मौला को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया, अगर आप कुरान और हदीस की रोशनी का में मुताला फरमाएं तो आपको नजर आएगा जितने भी अंबिया किराम और रसूल किराम हैं
انہوں نے کسی نے 950 سال، کسی نے کچھ یہ تبلیغ دین فرمائی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ آخر میں آ کر اکثریت انبیاء کرام کی اس بات پر آئی کہ مولا نیک تو ہمارے ہیں، بد وہ تیرے ہیں، اب ان پر عذاب نازل فرما، ان پر اپنی گرفت کو لے لے، اور یہ اب اس قابل نہیں ہے کہ دنیا میں رہیں۔ لیکن جب باری آئی میرے آقا کریم کی، رحمت للعالمین کی، لفظ رحمت پر عرض کر رہا ہوں، رحمت للعالمین کی، تو ہمارے آقا و مولا نے، اللہ اکبر، طائف کا میدان گواہ ہے، حضور جلوہ گر ہیں۔ میرے آقا کریم کو طائف کے وڈیروں نے بچے نوجوان بھیج کر زخمی کرایا، حضور تشریف فرما ہے، اللہ اکبر، میرے آقا کریم کی بارگاہ میں جبرائیل اور دیگر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، حضور اگر اجازت ہو تو اس قوم کو پہاڑوں کے اندر رکھ کے پیس بھی دیا جائے گا، اگر آپ حکم فرمائیں، ان کی زمین کو پلٹ بھی سکتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یہ لا یعلمون کے نیچے کسرہ ہے، یعنی لا یعلمونی، میرے مالک میری قوم کو ہدایت دے، تو نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، میں عذاب نہیں مانگنے کے لیے آیا، میں تو تیری رحمت لے کے آیا ہوں مولا، میری قوم کو ہدایت عطا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کس خوبصورت انداز میں حضرت قاری محمد عمر سعیدی دامت برکاتہ اللہ علیہ نے اشر رحمت کو آگے بڑھایا، اور رحمت للعالمین کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی اسے بھی آپ نے سماعت کیا۔ تو ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وقت سے واپسی کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا۔ مکمل احتیاط کرے پولایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ۔ گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ۔ WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پولایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ اور دے مکمل تحفظ۔ یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات۔ پولائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے۔ ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے۔ بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ ہو سی۔ ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے۔ وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا، صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا، کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے۔ ول ڈٹھے میرا تے وز دا کمال، جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ، انٹرنیشنل معیار، زندگی خوشگوار ہووے کیوں نہ سرائکی جو کیا۔ وز واش، ہاؤس آف کلیننگ پروڈکٹس۔ مستری صاحب، ایندا کچھ تھی سکسی؟ پٹ کے
नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं? विज़ मतलब शर्त या सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड साडा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज़ दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज़ आज ही घर घेन के वन जाए। विज़ कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल।
जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। किप्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब ख्वाजा मोहम्मद ज़ुबैर नक्शबंदी साहब, ख्वाजा साहब आप एक माहिर तालीम भी हैं, तो मेरा सवाल ये है कि नस्ल नौ और उस पर जो सोशल मीडिया के असरात हैं, इस हवाले से हम इस माह मुकर्रम में और ख़ास तौर पर फिर अशरे रहमत में किस अंदाज से उनकी तरबियत कर सकते हैं, और बतौर एक सरबराह इदारा या सरबराह ख़ानदान हम पर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं? साहब बहुत शुक्रिया। ये सवाल मैं समझता हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसकी बहुत ज़रूरत थी। आज के दौर में बिलअमूम मोबाइल फ़ोन और फिर बिलखुसूस सोशल मीडिया, उसकी तबाहकारियाँ, उसका यूज़ और ख़ास तौर पे मिस यूज़। मैं आज भी कुछ स्टूडेंट्स को समझा रहा था कि अपने आप को तबाह कर रहे हो या इस तरह की चीज़। देखिए, रमज़ान पूरा पैकेज है तरबियत का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरा पैकेज है क्या तरबियत खूबसूरत जुमला है। सिर्फ तालीम नहीं है, तरबियत है। रमज़ान ज़हनी, फ़िक्री, अमली, रूहानी हर पहलू से हमारी रहनुमाई फरमाता है। रमज़ान हमें ये कहता है कि मन कान लिल्लाहि व कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। उसके लिए वो सारी चीज़ें जो माँ सिवा अल्लाह है उनसे हमें दूर होना होगा।
اور خاص طور پہ نوجوان نسل جو ہے اس کے لیے تو یہ گولڈن پیکج ہے. ہم ہر وقت الجھے ہوئے ہیں اس میں. یہ ٹائم نہیں ویسٹ کر رہا صرف، یہ ہمیں ویسٹ کر رہا ہے، ہماری صحت کو، ہمارے سارے معاملات کو. اور سب سے بڑی بات، ہم سائیکالوجی میں پڑھاتے ہیں بچوں کو فوکسڈ پرسنالٹی، یا جسے کہتے ہیں کنورجنٹ پرسنالٹی، یعنی ذہن کا ایک جگہ فوکسڈ ہو جانا. وہ اس کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. آپ نماز میں ہیں، آپ آرام میں ہیں، آپ جو کریں بار بار موبائل اٹھا کے دیکھیں. نماز پڑھتے ہیں، فون بڑی مشکل سے سائلنٹ پہ لگایا، نماز سلام پھیری، فوراً موبائل دیکھیں گے. ٹچ موبائل، میسیجنگ، پوری بات. اور پھر موبائل کمپنیوں نے اوپر جو ہے فعال میں مزید کیا ہوا ہے، انہوں نے اتنے پیکجز دیے ہوئے ہیں، بچے جو ہیں وہ اس طرح کی تباہ کاریوں کا شکار ہیں اور ٹائم بہت زیادہ لگ رہا ہے. اس کی وجہ سے اصل پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ فوکسڈ نہیں رہ گئی، ان کی توجہ ارتکاز کا شکار ہو گئی، منتشر الخیال ہو گئے. اس میں پھر اساتذہ، علماء، خطبہ، پھر ان کا کیا کردار ہے؟ ان کا کردار یہ ہے کہ سب سے پہلی بات میں اپنے حلقہ احباب میں بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات، ان کو خود رول ماڈل ہونا ہوگا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے نماز نہیں پڑھتے تو اس کی پہلی ریزن یہ ہوتی ہے کہ بڑوں نے نماز جو ہے وہ ترک کر دی ہوتی ہے یا نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہوتے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے موبائل میں خراب ہو رہے ہیں تو بڑے خود اس سے بڑا موبائل لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. ایک ہے ضرورت، ایک ہے تعیشات اور عیاشی اور ان چیزوں میں اور وقت کا ضیاع اور مہنگے سے مہنگے موبائل کا. اور پھر میں آپ کو بتاؤں، میں جمعۃ المبارک ادا کرتے ہیں ہم قلعے پہ، قطب الأقطاب حضرت شاہ رخ عالم رحمۃ اللہ علیہ. میں نے آج کل دیکھا ہے وہ قلعہ جو روحانیت کا مرکز تھا، آج وہ آہستہ آہستہ کھیل تماشے کا مرکز بنتا جا رہا ہے. آپ ہر جمعے کو دیکھیں ٹک ٹاک کے نام پر نوجوان بچے، ان کو کوئی غرض نہیں یہاں نماز جمعہ ہو رہی ہے، یہاں ایک روحانی مرکز ہے، اس کی بجائے وہ نئے اسٹائل سے ویڈیوز بنا کر یہ سنیک ویڈیو آ گئی اپلوڈ کر رہے ہیں. اور پھر اخلاقیات کا جنازہ ہے، کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں. آقا علیہ السلام نے جو 1500 سال پہلے فرمایا، اذا لم تستحی افعل کما تشاء، جب تیرے اندر شرم و حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی کرتے رہو. جزاک اللہ. حضور میں اس بات کو تھوڑا سا، حضور آپ نے بھی ذکر کیا گفتگو میں کہ شعبان معظم کا جو ماہ مکرم ہے اس میں نبی پاک علیہ السلام کا جو خصوصی خطبہ تھا وہ ہمارے آج کے اس موضوع سے ریلیٹ کرتا ہے، تو ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا. گزارش یہ ہے، میں حضرت سرجادہ صاحب قبلہ کی بات کو بھی تھوڑا سا آگے لوں گا اور اس خطبہ مقدسہ کے حوالے سے بھی عرض کروں گا. میرے آقا کریم نے فرمایا، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہا کی مانند ہے اور ہر ایک سے اس کی جو زیر نگرانی ہے اس کے متعلق سوال ہوگا. مقصد کہ اگر باپ ہے تو بیٹے کے متعلق پوچھا جائے گا، اگر باپ ہے تو اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو. اگر خامد ہے تو بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر بیوی ہے تو خامد کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی ہر ایک، کلکم راعن، ہر ایک سے سوال ہوگا. شرط یہ ہے کہ ہم نے آقا کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے فرمان پر کس قدر عمل کیا ہے. اس ماہ مقدس جو رحمتوں والا ہے، گناہ سے بھرے اٹے پڑے ہیں. صحیح فرمایا. رحمت کا مفہوم تو یہی ہے نا کہ گناہوں سے اٹے پڑے ہیں، دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن آقا کریم کا رحمت کا لفظ ارشاد فرما کے اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ گار جتنی بھی ہو اس ماہ مقدس میں جبین نیاز جھکا دے، اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک بات صرف، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ آئے، حضور بارش نہیں ہو رہی. آپ نے ارشاد فرمایا، میں ایسے بھی نہیں تمہیں جواب دوں گا، میں اللہ رب العزت کا کلیم ہوں، میں وہاں جاتا ہوں، عرض کرتا ہوں جو مجھے حکم ہوگا. اب حکم ہوا، مختصر کر رہا ہوں، حکم ہوا کہ ساری قوم کو ایک میدان میں جمع کریں اور پھر دعا مانگیں. اجتماعی دعا ہوگی تو میں قبول کر لوں گا. اب قوم جمع ہو گئی، بارش، دعا ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی. قوم جھگڑالو تھی، پھر عرض کیا کہ حضور یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے. کلیم اللہ نے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے کلیم، اس پورے مجمع میں ایک ایسا بندہ ہے
کہ جو جنبی ہے اللہ اکبر اور وہ اس میں موجود ہے، اگر اس کو آپ نکال دیں تو پھر میں بارش دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا بھی جو جنبی ہے وہ نکل جائے۔ اس ایک کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، تھوڑی دیر کے بعد بارش برسنا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ بندہ تو کوئی نہیں نکلا، اس ایک بندے نے توبۃ النصوح کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میرے عیب کو تو جانتا ہے، میرے گناہ کو تو ہی جاننے والا ہے، مولا تو ستار العیوب بھی تو ہے، مہربانی فرما بھرم رکھ لے، اپنی رحمت میری طرف متوجہ فرما، میں آج کے بعد ایسا کام نہیں کروں گا۔ جب اس نے توبۃ النصوح کی تو اس ایک کی وجہ سے اللہ رب العزت نے باران رحمت کا نزول فرمایا۔ ایک بندہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا توبہ کر لے تو قوم پوری پر رب کی رحمت کا نزول ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس ماہ مقدس میں جو صرف امت محمدیہ کو ملا ہے، بے شک یہ ماہ مقدس صرف امت محمدیہ، کسی کے وہ صرف اتوار کا روزہ تھا، کسی کو 12 13 14 13 14 15 یعنی 2 2 3 3 روزے کسی پر تھے ہی نہیں۔ سرکار کائنات کو اللہ رب العزت نے 50 نمازیں 1 سال کے روزے فرض ہوئے، لیکن کرم یہ ہوا، اب یہ تفصیل میں نہیں جاتا، وقت کم ہے، کرم یہ ہوا نمازیں 5 ہیں ثواب 50 کا ہے، واہ 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 واہ، روزے 30 ہیں ثواب سال کا ہے، تو یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ حضور والا بے شک ہماری نسل تو بگڑی ہوئی ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں جی، کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کر لیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کو آپ دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگیاں کیا تھیں۔ میرے آقا کریم نے تو ارشاد فرما دیا تھا کہ دیکھو بچہ 7 سال کا ہونا اس کو پیار سے نماز پڑھاؤ، دین کی طرف لے آئے نا، اور جب 12 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو اس کو ذرا تھوڑا سا مارو، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم جب خود بے راہ روی کا شکار ہیں تو اور پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ جناب ہمارے بچے نافرمان ہیں۔ سب سے بڑی بات حضور رزق حلال ہے، بے شک صحیح فرما رہے۔ کسب الحلال یہ نیکی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اگر ہم مسلمان کسب حلال کریں گے، رزق حلال اپنے گھر میں لے کے آئیں گے، ہم تو پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ اس کے محل ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو ہم بھی پھر ہم حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے جناب پھر ہم دوڑ پڑے، نہ حرام کا فرق کیا نہ حلال کا فرق کیا، ہم لے آئے، ہم نے بچوں کو کھلایا، پیٹ بھرا، نتیجہ یہ نکلا کہ جناب ہمارے بچے جو ہیں حرام کھا کے وہ بے راہ روی کا قاری صاحب آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت خواجہ محمد زبیر نقشبندی صاحب، اس عشر رحمت میں ہمارے وظائف کیا ہونے چاہیے، اور اس میں کوئی ایسا خصوصی وظیفہ جو آپ تلقین کرنا چاہیں؟ جی بہت شکریہ۔ ایک تو حضرت قبلہ فرما رہے تھے ابھی تھوڑی دیر اس سے پچھلے سوال میں کہ رحمت للعالمین کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو عشرہ رحمت اور رحمت للعالمین، اگر عشرہ رحمت کی، میں یہ کہوں گا اس بات کو ایسے مکمل کر دیتا ہوں، اگر عشرہ رحمت کی رحمتوں کو پانا ہے تو رحمت للعالمین سے رابطہ مضبوط کرنا پڑے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو ٹوٹا ہوا تعلق ہے، وہ جو ہم بچھڑ چکے ہیں ہر چیز سے، غفلتوں کا شکار ہیں، اور اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے خاص طور پر نوجوان نسل کو اور جتنی امت مسلمہ ہے سب کو میں یہ بات گزارش کرنا چاہوں گا کہ بہترین وظیفہ، ویسے تو سب سے بہترین یہ ہے کہ ہم تلاوت قرآن پاک کو معمول بنائیں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے قرآن پاک کا دور کریں۔ دوسری چیز جو ہے درود و سلام، درود شریف بہترین عبادت ہے۔ یاد رکھیں، میں 2 جملے عرض کر دیتا ہوں، درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جب ہم کوئی بھی درود پڑھ لیں، کوئی بھی درود ابراہیمی پڑھیں، درود خضری پڑھیں، کوئی بھی درود کی قسم پڑھ لیں، یہ واحد ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں ایسا گارنٹی ہے کہ یہ قبول ہی قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جب ایک انسان بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو یہ عرض کرتا ہے، اے اللہ میں نے نماز پڑھی قبول کر۔ روزہ رکھتا ہے تو یہ کہتا ہے میں نے روزہ رکھا اسے قبول کر۔ واہ۔ تو وہ ہو سکتا ہے قبول نہ ہو کیونکہ اس میں آ گیا۔ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ ہم یہ نہیں کہتے میں درود بھیج رہا ہوں، ہم کہتے ہیں اللہ اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جس کام کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، جس میں سے میں کی نفی ہو جائے،
جس کام کی نفی اللہ کی طرف سے ہو جائے وہاں وہ قبول ہی قبول ہے، درود پڑھیں گے تب بھی قبول ہے، سلام پڑھیں گے پھر تو اور زیادہ قبول۔ اچھا مجھے یاد ہے کہ وہ جو ایک نعت شریف ہے جو انڈیا کے کسی شاعر کی ہے جس میں وہ رابطے کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ذرا 2 شعر میں چاہوں گا کہ وہ اپنے یاد دلا دیا، بڑی پرانی محبتیں، حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ شوق عالم ہیں، حیدرآباد دکن انڈیا سے، ان کا کلام ہے، بقید لفظ و بیاں شان مصطفیٰ کم ہے، بقید لفظ و بیاں شان مصطفیٰ کم ہے، ثنا یہی ہے کہ گنجائش ثنا کم ہے، واہ، مقام مصطفیٰ کی عظمت کی معرفت ہے یہی، مقام مصطفیٰ کی عظمت کی معرفت ہے یہی، جو جانتا ہے زیادہ وہ بولتا کم ہے، واہ واہ، تمہارا جائزہ کیا لے گی فکر انسانی، تمہارا جائزہ کیا لے گی فکر انسانی، عقل کم ہے شعور کم ہے حوصلہ کم ہے، واہ، اور بڑا پیارا لکھا ہے، نبی شناس بنو معجزہ شناس نہیں، نبی شناس بنو معجزہ شناس نہیں، کہ ان کی شان سے ہر ایک معجزہ کم ہے۔ مقطع بڑا خوبصورت ہے، بڑا لمبا کلام ہے لیکن مقطع اس کا بڑا خوبصورت ہے اور یہ ہمارے اس موضوع سے ریلیونٹ ہے۔ وہ لکھتے ہیں مدینہ ظاہری آنکھوں سے شوق دور سہی، مدینہ ظاہری آنکھوں سے شوق دور سہی، دلوں سے گنبد خضرا کا فاصلہ کم ہے، اور اسی لیے تو اندھیرا ہے دل کی راہوں میں، اسی لیے تو اندھیرا ہے دل کی راہوں میں، کہ آفتاب نبوت سے رابطہ کم ہے، اس رابطے کے لیے درود و سلام ضروری ہے، سبحان اللہ، درود پڑھو گے تو ثواب ملے گا، میرے ذہن میں یہ اشعار چلتے رہتے ہیں، سلام پڑھو گے تو جواب ملے گا۔ حضور آپ کی طرف آتا ہوں، ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ ایک بہت ممتاز اور ممیز عالم دین ہیں، تو کوئی اپنے تجربات کی روشنی میں خصوصی پیغام، خصوصی میسج جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو عطا فرمائیے۔ سب سے بڑا میسج تو یہی ہے کہ اب اللہ رب العزت کی رحمت کا سائبان لے کر رمضان ذیشان کی آمد اب ان لمحات کو بجائے اس کے کہ ہم لہو و لہو میں گزاریں، تو اب بغیر کوئی لمحہ فروگزاشت کیے بغیر اب ہم اللہ رب العزت کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اپنے دامن کو پھیلائیں، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، قبر بھی اچھی ہو، آخرت اس سے بھی زیادہ اچھی ہو، سرکار بھی خوش ہوں، اللہ بھی راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ محمد زبیر نقشبندی دامت برکاتہ العالی، آپ سجادہ نشین ہیں دربار نقشبند بلال پور شریف کے، تو اس حوالے سے جو آپ کے روحانی پروگرام چلتے رہتے ہیں ظاہر بات ہے وہ بھی ایک تربیت ہے، تو ہمارے ناظرین کو کوئی کیا خاص میسج آپ دینا چاہیں گے؟ میں بالکل ایک مختصر اور آسان سا مشورہ اور عمل کرنے کے لیے تربیت کے حوالے سے ایک بات کہوں گا، کوشش کریں ہمہ وقت وضو کے ساتھ رہیں۔ سبحان اللہ، اس ماہ مقدس کا سب سے بہترین نسخہ ہے، واہ واہ، کیونکہ اس کا ایک ایک لحظہ نیکیاں ہیں، اجر ہے، ثواب ہے اور پہلے سے زیادہ ہے، تو کوشش کریں کہ باوضو رہیں، جتنا زیادہ باوضو رہیں گے اتنا زیادہ ہی آپ پہ رحمتیں اور کرم نوازیاں نازل ہوں گی، خود بخود ہی تمام معمولات درست ہو جائیں گے۔ ایک بات، ایک چھوٹی سی بات اور میں سب کو کہوں گا کہ جب آپ رمضان میں، میرے والد گرامی میرے پیر و مرشد حضور جمال نقشبند حضرت خواجہ پیر بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے مریدین کو یہ تلقین فرمایا کرتے تھے، اور نوجوان نسل کو خاص طور پر وہ کہتے تھے کہ بیٹا جب آپ سحری کے لیے اٹھیں تو اتنا وقت ہوتا ہے، اگر وقت سے بیدار ہو جائیں تو ان موبائلز میں اور رات گئے تک نہ جاگیں، تو آپ بیدار ہو کے سحری سے پہلے وقت تو ہوتا ہی ہے، اٹھ تو گئے ہی ہیں، تو آپ وہ جو ڈائریکٹ کنیکشن ہے رب کی بارگاہ میں، اور جو آقا علیہ السلام کو مقام محمود جس کے لیے عطا کیا جانا ہے، تہجد کے نوافل، وہ پڑھیں، اور وہ پڑھیں گے تو وہ قربتیں نصیب ہوں گی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہات نصیب ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ حضور قاری محمد عمر سعیدی، حضور آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے سیر حاصل گفتگو کی،
اللہ عز و جل آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ خواجہ محمد زبیر نقشبندی صاحب آپ بھی تشریف لائے، آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی، اور پروگرام کے آخری لمحات میں میں اپنے نعتیہ مجموعہ نعت نقل الکوثر سے ایک نعت کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، آپ کی توجہ کا طالب۔ اور مطلب دیکھیے گا کہ کیا رقم ہم کر سکیں گے آپ کی شان عطا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا رقم ہم کر سکیں گے آپ کی شان عطا، آپ سلطان کرم ہیں آپ سلطان عطا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ سلطان عطا، سبحان اللہ۔ اور وہ حد ادراک سے آگے کی منزل پا گیا، وہ حد ادراک سے آگے کی منزل پا گیا، ہو عطا سرکار سے جس کو بھی سامان عطا، کیا کہنے، کیا کہنے، ہو عطا سرکار سے جس کو بھی سامان عطا۔ اور سب اپنا خواجہ صاحب سب مرادیں پا رہے ہیں آپ کے در سے حضور، سب مرادیں پا رہے ہیں آپ کے در سے حضور، اور کھل گیا سب کے لیے دنیا میں ایوان عطا، سب مرادیں پا رہے ہیں آپ کے در سے حضور، کھل گیا سب کے لیے دنیا میں ایوان عطا، اور فکر میں تابو تواں اور نعت کا بحر رواں، فکر میں تابو تواں اور نعت کا بحر رواں، ان کا فیضان کرم ہے ان کا فیضان عطا۔ اور اس کا مقطع دیکھیے گا کہ کاش ہوں نالین حضرت کوثر بسمل کا تاج، بے شک کاش ہوں نالین حضرت کوثر بسمل کا تاج، ایسا ایک جاری کبھی ہو جائے فرمان عطا، سبحان اللہ، ایسا ایک جاری کبھی ہو جائے فرمان عطا۔ ناظرین، پروگرام رمضان دی شان سے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ